دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کتنے مکہ والوں نے ظلم کیے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مشرکین مکہ پر آپ بددعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی لمبعوث لعانا، او میرے صحابیوں، رب العالمین نے مجھے لعنت بنانے والا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، دوسروں کا خیال کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بزرگوں و نوجوان، مجھے ادنا طالب علم سے پہلے میرے محسن و مربی استاد اللہ حفظہ اللہ تعالی کو آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ سمجھنے کے لیے جو استاد محترم نے نصیحتیں کی ہیں وہی کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ جو مقصد ہم اس پروگرام کے اندر لے کر آئے ہیں اس مقصد میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر دیا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سارے مسلمان تو اپنی جگہ، لیکن پوری انسانیت اور جنوں کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتی ہے، کامیابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو بندہ انحراف کرے گا، کنارہ کش رہے گا، دور بھاگے گا، پھر بھلے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تواریخ کی کتابیں اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جنہوں نے بھی اپنایا وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامران ہو گئے۔ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت سے منہ موڑا وہ تباہ و برباد ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں جائیں، جو نام نہاد کلمے گو مسلمان تھے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو انہوں نے نہیں اپنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاقی صفات کو بھی دیکھا، گفتار کو بھی دیکھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ساری سیرت ان کے سامنے تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو دل کے اندر جگہ نہ دی۔
اس لیے وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ دنیا میں انسانوں کے اندر ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے، دوسرا کافرین کا طبقہ ہے۔ اسلام دشمنی میں کافر تو ذلیل ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن میرے بزرگوں قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، جس طرح منافقین ذلیل ہو گئے کلمہ پڑھنے کے بعد، جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے رخ تبدیل کر دیے، دل و جان کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو نہیں سمایا، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ دنیا میں سب سے بدترین ذلیل ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت ایک نمونہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے مثال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ساری زندگی کی سیرت کو اگر کوئی بیان کرتا رہے، کم و بیش 1450 سال گزر چکے ہیں، کتنی تواریخ کی کتابیں ان کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کے بیانات، سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ جائیں، گزرے ہوئے دور کی کتاب اٹھائیں، آج کے دور کی کتاب اٹھائیں، آپ کو اضافات نظر آتے جائیں گے۔ جو بھی مصنفین گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت پر لب کشائی کی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت پر کچھ لکھنے کا ارادہ کیا ہے، تو بعد میں آنے والے کو پھر دیکھیں گے وہ اس سے زیادہ عظیم لکھنے والا ہے۔ سیرت ایسی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ کے قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر الہ العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر اسوہ حسنہ رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، جو یہ نظریہ رکھتا ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونا ہے، اس دن پہ کھڑے ہو کے مجھے اپنے زندگی کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کو زیادہ تر یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اندر اسوہ حسنہ رکھا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیو، آپ اور میں سوچیں، آخرت کا دن ہم مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کتنا کرتے ہیں تو کتنا کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، پھر آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھتے چلیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کی زندگی کو دیکھتے جائیں، پھر آپ اور میں بھی محاسبہ کریں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو کتنا اپنایا ہے، صحابہ نے کس طرح اپنایا تھا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آمد جو اس دنیا میں ہوئی، وہ بعد میں آنے والے مسلمانوں مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مومنوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان ہے، وہ یہ ہے کہ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ وہ رسول کیوں آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کی آیات ان کے اوپر پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، گناہوں سے، گناہوں کی آلودگی سے، معاشرے کے اندر جو بھی ظلم ہے، معاشرے کے اندر جو بھی صفاتیاں ہیں، ان سب سے یہ رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ کتاب یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن پاک سکھاتا ہے، لوگوں کو دانائی سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے سارے کے سارے جو بھی لوگ تھے
اللہ کے پیارے پیغمبر سے پہلے بھی لوگ گمراہی میں تھے، آج بھی ہم گمراہی میں، آج بھی ہم گمراہی میں۔ کیا سیرت کو اپنایا؟ جنہوں نے سیرت کو اپنایا ان کے تذکرے قرآن میں کس طرح ہوتے ہیں؟ اولئک هم الفائزون، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ ہدایت والے ہو گئے، کہاں فرمایا اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، جنہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا فرمایا کہ وہ جنت کے ساتھی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والوں کے لیے مثالیں، ان کی مثالیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے رضامندی کا اعلان کر دیا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سیرت کو اپنایا، دل و جان کے ساتھ یہ اپنانا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام آ کر فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس دعا کا نتیجہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا عظیم غیر بیت اللہ بنایا تھا، بیت اللہ بنانے کے بعد الہ العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مولا کریم، میں نے یہ تیرا عظیم گھر تو بنا لیا ہے، لیکن اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں میری ایک دعا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کا تزکیہ کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو حکمت سکھائے، ان کو تیرے راستے کی طرف لے کے آئے۔ وبشارت و عیسیٰ بھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے حق میں بشارت کی تھی، میرے لیے بشارت بتائی تھی، میں اس بشارت کا نتیجہ ہوں۔ ورؤیا امی التی رأت، میں اس خواب کا نتیجہ ہوں جو میری اماں نے دیکھا تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی طرف سے اتنی عظیم نعمتوں کرائیں۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ او بزرگوں مسلمانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قدر و قیمت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی شان و عظمت کیا ہے، حیثیت و اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے سارے نبیوں سے یہ عہد و وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہارے اوپر کتابیں نازل کروں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری موجودگی میں ایک رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے، پھر تم سب نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ او مسلمانوں، وہ تو نبی تھے، وہ تو انبیاء تھے، رب العالمین نے ان سے بھی یہ وعدہ لیا تھا۔ میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کا امتی بڑی دعویٰ سے کہلواتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام پر کیا ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت پر کیا ایمان ہے، اللہ کے رسول کی کیا مدد کی ہے، اس کے دین کی کیا مدد کی ہے۔ قاضی عیاض بن فضیل رحمہ اللہ وقت کے بڑے محدث سے گزرے، امام نووی رحمہ اللہ مسلم شریف کی شرح کے اندر یہ قول نقل کرتے فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض کیا فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں کہ جو لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں، محبت زبانی محبت، الفاظوں کا نام نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں وَمِن مُحَبَّتِهِ نُصْرَةُ سُنَّتِهِ، اللہ رب العالمین وہاں پر انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے،
باقی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت، اور اس کی سیرت کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کی سنت کی مدد کریں۔ سنت کی مدد کب کریں گے؟ جب خود سنت پر چلنے والے ہوں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے گمراہی۔ جب سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، سمجھیں گے یہ حق ہے، جب پتہ چلے گا آگے جھوٹ ہے، تب اس کی مدد کریں گے، تب اس کا دفاع کریں گے۔ ہم خود ہی سنتوں کے جنازے نکالے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں جو بدعات ہیں، جو گمراہی ہے، جو جھوٹ ہے، اس کا دفاع کیسے کریں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا یہ تقاضا ہے، جو اللہ نے احسان کیا ہے، اس احسان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت کی مدد کی جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کا دفاع کیا جائے۔ السلام کی محبت کس چیز کا نام ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ مُحَبَّةَ الرَّسُولِ، جان لو کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت کا نام کیا ہے؟ ارادت و فعل طاعتہ، ہر مومن بندے کا، ہر چھوٹے بڑے کا، مسلمان کا یہ عہد و پیمان ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو بھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو کیا ہوا کام ہمارے سامنے آ جائے گا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے، اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ جب وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائے، محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرو۔ وَتَرْكُ مُخَالَفَتِهِ، جو بھی اپنے وجود کے اندر جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرامین کے خلاف، سیرت کے خلاف جو بھی ہمارے وجود کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ سوچ کر، یہ عقیدہ رکھ کر، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر کہ ہمارے جسم کے اندر، وجود کے اندر جو خامیاں، جو عیوب ہیں، وہ رسول کریم علیہ السلام کی مخالفت پر مبنی ہے۔ وہی من واجبات الاسلام، یہ اسلام کے واجبات میں سے بات ہے۔ آئیں تھوڑا اپنا جائزہ لیں۔ داڑھی نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت بھی ہے، نبی کی سیرت بھی ہے۔ کتنا ہم نے سنت کو اپنایا ہے، تو پھر دفاع کب کریں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی حرام کا لقمہ کوئی کھایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، ان سارے اپنے اپنے وجود کے اندر دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر ہماری خوراک کتنی حرام۔ ایک تو جو غذائیات ہے، کھانا پینا ضرور، اس کے علاوہ جو منشیات ہے وہ کتنے استعمال کرتے۔ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو، مخالفت رسول کے نماز کے معاملے میں اللہ اکبر کبیرہ، کتنے ہم پیچھے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر آئیں، یہ بے حیائی کے، گناہوں کے جو بھی کام ہیں ان کو چھوڑیں۔ آئیں دیکھیں، آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنی اولاد کے اندر دیکھیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، نیکیوں کے کام کتنے ہیں، ہمدردی کتنی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو رحمت بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا بھی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو علی المشرکین، اللہ کے حبیب علیہ السلام مشرکین مکہ پر بد دعا کریں۔ صحابہ کرام جب مکہ میں رہا کرتے تھے، مشرکین مکہ نے بہت اذیتیں دی ہیں، بہت تکالیف دی ہیں اسلام کی وجہ سے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے، میں نے اسلام کی وجہ سے کتنی تکلیفیں برداشت کی یہ تکلیفیں برداشت۔ کسی نے تانا دیا، کسی نے راستہ روکا، کسی نے نماز پڑھتے ہوئے تکلیف دی ہے، کسی نے اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر مار پیٹ کی ہے،
کسی نے کوئی ہمیں اسلام کی وجہ سے کوئی نقصان دیا ہے، رشتہ توڑا ہے، یہ تو دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں ہیں، دوسروں کی طرف سے ملنے والی تکلیفیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کتنے مکہ والوں نے ظلم کیے ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اب مشرکین مکہ پر آپ بد دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ انی لمبعوث لعانا، او میرے صحابیوں، رب العالمین نے مجھے لعنت بنانے والا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، دوسروں کا خیال کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہمدردی اور احساس کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے بزرگوں سے ذرا سوچیں، ایک طرف بات کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنی تکلیفیں دی ہیں، اور صرف صحابہ کو بھی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو لہب کی بیوی آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 دن جبرائیل نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 دنوں میں بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ کر قیام کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ اے محمد، تیرا شیطان تیرے پاس ابھی نہیں آتا؟ اندازہ لگائے، نبی ہے، نبی ہے، تیرا شیطان تیرے پاس نہیں آتا، جبرائیل کے نام سے کہتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی تکلیف گزر رہی ہوتی، کیا وہ وقت ہوگا، کیا وہ مرحلات ہوں گے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر کتنا بوجھ آیا ہوگا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ بِمَا صَدْرُكَ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو مشرکین مکہ تیرے دشمن، اسلام دشمن، جو تجھے تکالیف دیتے ہیں، جو تیرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ تیرا سینہ، تیرا دل کتنا تنگ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے سینے کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سجا ما ودعک ربک وما قلا، ہاں ایسی تکلیف آنے کے باوجود بھی اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا، بد دعائیں کرنے والا، کسی کو تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ میں السلام کی سیرت کے پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر انسانوں کے لیے رحم دل تھے، وہاں پر جانوروں کے لیے بھی رحم دل تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک عظیم مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، چڑیا والا واقعہ۔ سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب کرنے قضاء حاجت کے نیت سے دور چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا آتی ہے، وہ ان کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ یہ چڑیا کیا کر رہی ہے، اس چڑیا کے پیچھے لگتے ہیں کہ یہ چڑیا کہاں جا رہی ہے، جا کے دیکھتے ہیں کہ گھونسلے کے اندر چلی گئی ہے۔ صحابہ کرام جیسے وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ چڑیا باہر نکل کر اڑنے لگتی ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ میں لے کر آتے ہیں، ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چڑیا جا کر دیکھتی ہے گھونسلے میں کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ ذرا سوچیں ان ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جن کے زندگی کے اندر، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی گٹروں کے نالوں میں ڈوب رہے ہیں، کبھی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، کبھی اغوا ہو رہے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ، ان ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے 2 بچے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہوتی ہے، آ کر دیکھتے ہیں کہ مجمع کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا گھوم رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اوپر اڑتے اڑتے آ کے جس صحابی کے ہاتھ میں بچے تھے وہ ہاتھ میں ایسے ایسے کر کے کھیل رہا تھا، کھیلنے کے بعد پھر اپنی جھولی کے اندر رکھ دیتا ہے۔ صحابہ ان کی چنچنائیتی آواز سن کر وہ خوشی کے مارے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اوپر چڑیا کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیا اس صحابی کے سر پر بیٹھی ہوئی ہے جس صحابی کی جھولی میں چڑیا کے چھوٹے سے بچے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیو یہ کیا ماجرا ہے، کبھی یہ چڑیا اوپر اڑ رہی ہے کبھی یہ سروں پر بیٹھ رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چڑیا کے بچے ہم اٹھا کر آئے ہیں کھیلنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، لیکن ہم اپنی دل بہلانے کے لیے چھوٹے سے بچے لے کر آئے ہیں، ہم کھیلنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غصے میں آ کر کہتے ہیں او میرے صحابیو دیکھ نہیں رہے کہ اس ماں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اٹھو اور اس کے بچے اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھ کر جاتے ہیں، وہ گھونسلے میں بچے رکھ کر واپس آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیا اڑ اڑ کر اسی گھونسلے کے اندر چلی جاتی ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہو گیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا کہ یہ چھوٹی سی چڑیا ضرور ہے، اس کی تکلیف کی صحابہ کو تو خبر نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانوں بھی اور پرندوں پر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے رحم دل تھے۔ ایک واقعہ سنن ابی داؤد صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، جب مدینہ کے انصاری کے کسی باغ میں پہنچتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت زاروں قطار روتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو مسح کرتے ہیں، ہاتھ گھماتے ہیں، وہ اونٹ ہچکچائیاں بھر بھر کر آہستہ آہستہ چپ کر جاتا ہے، جس طرح بچہ روتے روتے آہستہ آہستہ چپ کر جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے ہیں او میرے صحابیو یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کہاں ہے؟ انصاری صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرے اونٹ ہیں۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں فلا تتقی هذه البہیمہ، او میرے صحابی کیا تو اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا؟ اس جانور کے بارے میں، اس کو تم کمواتا بہت ہے، اس پر بوجھ بہت ڈالتا ہے، لیکن اس کو کھانا پینا کم دیتا ہے، اس کو چارہ کم دیتا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر انسانوں پر بھی رحمت کرنے والے ہیں، احساس کرنے والے ہیں، وہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اس پیغمبر کا ہم نے کیا قدر کیا؟ سیرت کیا ہے؟ چھوٹی موٹی تھوڑی بہت نماز پڑھ لی، سیرت یہ ہے 10 روپے 20 روپے 50 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ سیرت یہ ہے ہر بندے کے پاس بڑا بڑا موبائل رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن سننے سے قاصر ہے۔ یہ رسول کی سیرت ہے، یہ مسلمانوں کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موبائل اس میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، یہ کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم نے پہنا کے رکھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم بنا کے رکھی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ کہاں جا رہا ہے۔ ہر کوئی بندہ اپنے وجود کے اندر دیکھے، اپنی بیوی کے وجود کے اندر دیکھے، اپنی اولاد کے اندر دیکھے، اپنے گھر کے اندر دیکھے، اپنے کاروباری معاملات کے اندر دیکھے، اپنے دوست و احباب کے اندر دیکھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہم نے کیا بنائی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اثر جن مسلمانوں پر پڑا، ان مسلمانوں کے خیالات کیا ہو گئے تھے،
उन मुसलमानों की मोहब्बत क्या थी, उन मुसलमानों के जज्बात क्या थे। हाफिज इब्न हैसम रहिमहुल्लाह मजमउस ज़वाइद के अंदर किताब तफसीर तफसीर सूरत निसा के अंदर एक हदीस मुबारक लेकर आए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हदीस की राविया है। कहती हैं जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नका अंतल अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ात मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अजीज़ व महबूब है। व इन्नका अंतल अहब्बु इलैया मिन वलदी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़ात मुझे एक प्यारा सा बेटा है, उस प्यारे की जान से भी ज़्यादा मुझे महबूब व अजीज़ है। व इन्नी लअकूनु फिल बैत, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मैं घर में होता हूँ फ़अज़कुरुका, आपकी याद मुझे सताती है। फमा अस्बिर, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर भी है, दुनियादारी भी है, सुकून वाली औलाद भी मौजूद है, घर वाले भी हैं। अल्लाह के हबीब जब आपकी याद मुझे सताती है, फमा अस्बिर, मुझसे सब्र नहीं हो पाता, हत्ता आती फ़अंज़ुरु इलैका, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं घर को छोड़कर, अपनी औलाद को छोड़कर, दुनिया के सुकून को छोड़कर बेसब्री के इख्तियार में, बेसब्री के हालत में आपकी तरफ रवा दवा हो जाता हूँ। जब आकर आपको देखता हूँ उसके बाद मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, इत्मीनान मिल जाता है, मुझे राहत मिलती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी क्या बयान कर रहे हैं मेरे भाइयों, आपके दिल के अंदर रसूल करीम की कितनी मोहब्बत है, आपके और मेरे दिल के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी याद आती है, कितनी याद सताती है। सहाबी कहते हैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये खिताब चल रहा है, व इन्नी अज़कुरु मौती व मौतका, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे बैठे ख्यालात में ये बात आ जाती है कि मैं भी मर जाऊंगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फौत हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अरफ़्तु अन्नका इज़ा दख़लतल जन्नत रुफ़िअत मअन नबिय्यिना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ज़हन में ये ख्याल आता है मैं भी मर जाऊंगा, आप भी वफ़ात इंतकाल कर जाएंगे, लेकिन कल क़यामत के बरोज़ आप जन्नत में जब दाखिल हो जाएंगे, आप अंबिया के साथ अरफ़ा बुलंद मकामों पर कायम फ़ाइज़ होंगे। व अन्नी इज़ा दख़लतुल जन्ना खशीतु अल्लाह उराका, अल्लाह के हबीब मुझे यकीन है कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा है कि जन्नत में मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। अल्लाह के हबीब मुझे घर में सुकून नहीं आता तो जन्नत में कैसे सुकून आएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत की, अमल सारे कर दिए, जन्नत ऐसी अजीम नेमत, प्यारे दिल ने सोचा नहीं, कानों ने सुना नहीं, वो जन्नत, अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बुल आलमीन ने जो फाइजीन कामयाब होने वाले मुस्लिम मोमिना बंदे और औरतें उनके लिए नेमत वाली जन्नत बनाई है। लेकिन सहाबी कहते अल्लाह के रसूल जन्नत में दाखिल होने के बाद भी अगर आपका दीदार नहीं होता तो मेरा गुजारा कैसे होगा। जन्नत में जाने के बाद बताएं आप और मैं जन्नत में जाएंगे? किसी के पास पक्का सर्टिफिकेट है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, वो हाथों बुलंद करके दिखाए। आप और मैं कोई पक्का हाथ उठाकर ये सर्टिफिकेट दे दे कि मैं पक्का मोमिन हूं। सहाबा किराम तो अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेट दिए हुए थे कि ये कामयाब है, ये मोमिन है, ये जन्नती है, ये कामयाब हो गए हैं, अल्लाह इनसे राजी है, रसूल इनसे राजी है। फिर भी सहाबा कहते हैं कि हमारा जन्नत में रसूल का दीदार नहीं होगा तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। आपने और मैंने तो रसूल की सीरत की जनाजे उठाए हुए, रसूल का दीदार तो दूर की बात, जन्नत में दाखिल होना तो दूर की बात है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल क़यामत के बरोज़ महशर मैदान में अगर ये उठते हुए कह दें वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कल क़यामत के बरोज़
رسول خدا علیہ السلام اٹھ کر اپنی قوم پر اپنی امت پر فریاد رسی کریں گے کہ مولا کریم یہ میری وہ قوم ہے جس نے میرے جانے کے بعد میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایسے نہ ہو کہ جن کے اوپر رسول کریم فریاد کریں ان کے اندر آپ کا اور میرا بھی نام آ جائے۔ وہ صحابی جب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ کیا وحی تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحابی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اگر اتنی محبت ہے، اتنا جوش و جذبہ ہے، اگر میری جدائی کا اتنا غم ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، یہ وحی آئی ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ کل قیامت کے بروز نبیوں کے بھی ساتھ ہوگا، صلحاء کے بھی ساتھ ہوگا، صدیقین کے بھی ساتھ ہوگا، شہداء کے بھی ساتھ ہوگا۔ یہ بہترین رفاقت و دوستی۔ آپ چاہتے ہیں نبیوں کا ساتھ، ہم چاہتے ہیں صدیقین کا ساتھ، ہم چاہتے ہیں صالحین کا ساتھ۔ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہونا دور کے بعد، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری زندگی میں کتنا سچ ہے سچ، کتنا جھوٹ ملا ہوا ہے۔ عام باتوں میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، رشتہ داری میں جھوٹ، اللہ اکبر کبیرہ دینداری میں بھی جھوٹ، جھوٹ اور جھوٹ، ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی۔ اور ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوں، شہداء کے ساتھ۔ ہماری کتنی سوچ ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے شہادت دیں گے، فجر کو اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، باہر ڈر لگتا ہے، اندھیرا ہے، کوئی ڈاکو نہ پھر کے آ جائے، پتہ نہیں باہر کیا ہوا، کوئی مار کے نہ جائے، اور جنت میں یہ چہرے لے کر جائیں گے، ایسے شہیدوں کے ساتھ جائیں گے، صلحاء نیکوں کے ساتھ کتنی نیکیاں کی ہیں۔ یہ ساری دوستیاں آپ کو مجھے نصیب ہوں گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا یہ سارا کچھ پہلو ہے کہ اگر تم کہتے ہو، چاہتے ہو کہ کل قیامت کے بروز انبیاء، صدیقین، صلحاء، شہداء اور بہترین رفیق و دوستوں کے ساتھ ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رسول کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کریم علیہ السلام کے اندر اسوہ حسنہ رکھا ہوا ہے، جو کل قیامت کا یقین رکھتا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنی خطائیں کی ہیں۔ ان سارے جوابوں میں سے یہ بھی جواب ہوگا، میں نے رسول کو پڑھا تھا، رسول کی تعلیم کو بھی پڑھا تھا، رسول کو بھی مانا تھا، لیکن رسول کی سیرت کا ایک پہلو تو دور کے بعد ایک پہلو کا ذرہ بھی میری زندگی میں نہیں تھا۔ کیا جواب؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اللہ کے حبیب، یہ لوگ آپ کی قدر کیا جانتے ہیں، آپ کی سیرت سے کتنا واقف ہیں، آپ کی اہمیت و قدر و قیمت الہ العالمین کے پاس کتنی ہے۔ ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو کافی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صحیح بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان سب کے اوپر مجھے فوقیت ہے 5 چیزوں کے اندر، وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصہ، وہ نبی بھیجا جاتا تھا، لیکن میں محمد کریم علیہ السلام ان سارے انبیاء پر ایسی فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پوری انسانیت، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسود ہو، احرم ہو، فرمایا کہ اجمی ہو یا عربی ہو، کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو، پوری انسانیت کے لیے میں کافی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔
ساروں کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس یہ رحمت بھی سیرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ اور میں ذرا غور کریں، آپ کے میرے ضمیر کے اندر رحمت دلی کتنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کتنا ہے، محبت کتنی ہے، بھائی چارہ کتنا ہے، غربا مساکین پر خیال رحم دلی کتنی ہوتی ہے، دکھے جو ستائے ہوئے دکھوں کے جو مظلوم ہیں ان کے ہم کتنی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے، باتیں بہت ہیں، ساری رات بیان کرتا ہوں تو دور کی بات، ساری زندگی بیان کرتے چلیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ختم نہیں ہونی۔ آئیں جو تھوڑی بہت باتیں ہم نے مجھ سے سنی ہے یا مولانا غلام اللہ صاحب سے سنی ہے، ہم دیکھیں کہ ان باتوں میں سے ہمارے وجود کے اندر کتنی باتیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے کہ سیرت کیا تھی تو صحابہ کو پڑھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی بات سنتے تھے من و ان اس پر عمل کر کے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کے آج تک چرچے چلتے ہیں۔ ہاں دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دائی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھاڑتے ہیں، فلاں صحابی نے یہ ظلم کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ سوچو آپ نے کیا کیا ہے؟ جو صحابہ کرام نے نیکی کے اعمال کیے ہیں وہ آپ نے کیے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو اولاد کی گھریلو مالی اور اپنے ملک کو اپنے گھروں کی جو قربانیاں دی ہیں آپ نے کتنی دی ہیں؟ پڑھی نماز نہیں جاتی، چھوڑی منشیات نہیں جاتی، چھوڑی داڑھی نہیں جاتی، چھوڑی گالی گلوچ نہیں جاتے، چھوڑی عیاشی فحاشی نہیں جاتی، اور چلتے ہیں صحابہ کرام پر تبرے کرنے کے لیے۔ ابو بکر ایسا تھا، عمر ایسا تھا، عثمان ایسا تھا، علی ایسا تھا، حسنین ایسے تھے، معاویہ ایسا تھا، سفیان ایسا تھا۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ، ان کو تو اللہ رب العالمین ہے، اگر یہ آپ ان کی غلطیاں نکالتے بھی ہیں ان کے باوجود بھی الہ العالمین نے فرمایا کہ میں نے ان کی معافی کا ذمہ اللہ پر ہے۔ حضرت ابو سفیان بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے تبرے ہوتے ہیں۔ ایک گمراہ کن لوگ بس تھوڑا علم سیکھا، اردو کتابیں پڑھی اور گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر آگے ممبروں پر بیٹھ کر سج مج کے بڑے ترے باندھ کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم اہل بیت کے داعی ہیں، ہم اہل بیت کے دفاعی ہیں۔ اور ظالموں تم اپنی سوچو کہ تم کتنے اچھے ہو۔ اللہ رب العالمین کے اس پیارے بندے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جو تنقید کرتے ہیں نا، قرآن پاک کی 2-3 آیات پڑھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے، حضرت ابو سفیان بھی شامل ہے۔ کوئی مائی کا حلال بیٹا اٹھ کر کہہ کر اپنی تحقیق و تفصیل لے کر آئے کہ بھائی مولوی صاحب امیر معاویہ غزوہ تبوک میں نہیں تھے، ابو سفیان غزوہ تبوک میں نہیں تھے۔ اللہ اکبر، الہ العالمین کیا فرماتے ہیں؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرہ۔ فرمایا کہ ایسی عظیم جنگ جو مشقتوں سے، تکالیف سے، آزمائشوں سے پرزور بھری ہوئی جنگ تھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کے یہ دونوں اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی شامل تھے۔ ان کے اوپر مہربانی، ان کی معافی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین جو غزوہ حنین ہوا تھا 8 ہجری کے اندر، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین نے مومن کا لفظ کہا ہے۔ معاویہ ابو سفیان اللہ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، یہ چلے اہل بیت کا دفاع کرنے والے، جو اہل بیت کو بھی خلق کرنے والا ہے، جو اہل بیت کو عظمت و عزت دینے والا ہے، وہ خالق کہتا ہے کہ معاویہ ابو سفیان مومن ہے تو کیا بگاڑے گا؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو بزرگوں، میں ادنا طالب علم یہاں پر ہی اپنی بات کا اکتفا کروں گا۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ آئے اپنے ذہنوں کو صحابہ کے بارے میں، صحابیات کے بارے میں حسن ظن سے بھر کے رکھو، بدگمانیوں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پہلو ہے، جب بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سفیان و معاویہ اور دیگر صحابہ جو بھی آج مسلمانوں کے اندر جن کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، سارے صحابہ کی بات آئے، آپ کے ماحول، آپ کے کاروبار مومن صحابہ کے بارے میں صاف ستھرے ہونے چاہیے، اگر نہیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جاؤ صحابہ کے بارے میں محدثین نے کیا کیا لکھا ہے کہ جو بھی صحابہ ادنا سے ادنا صحابہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی بغض رکھتا ہے، اس کو گالی غلوچ کرتا ہے، الہ العالمین اس خطے کے اوپر، اس قوم کے اوپر یہ عذاب نازل کر دیتا ہے، تو ان کی معیشتی حالات کو بگاڑ دیتا ہے، ان کے معاشرے کے اندر، ان کے گاؤں اور کنبے قبیلے کے اندر محبت نہیں پائی جاتی، نفرتیں ہوتی ہے، صفائیاں نہیں ہوتی۔ جاؤ دیکھو جو بھی تمہیں صحابہ کے گستاخ ملیں گے، ان کے گاؤں میں، ان کے گلیوں میں، ان کے گھروں میں تمہیں اسلام تو دور کے بعد قرآن کی تلاوت بھی نہیں ملے۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک، حدیث پاک پڑھنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔